جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ملک ساجد اور آپ دیکھ رہے ہیں GNN گلوبل نیوز۔ جی ناظرین، اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں ملتان کے پرائس کنٹرول کے مسٹریٹ ملک نعمان بھٹا صاحب۔ جی ناظرین، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا آخری دن چل رہے ہیں اور پورے رمضان کے اندر پاکستان کے اندر ایک ریٹس کو لے کر بڑا ایک ایشو رہتا ہے۔ ریٹس بڑھ جاتے ہیں، چیزیں مہنگی ہو جاتی ہیں، عوام تک ان کی رسائی نہیں ہوتی، عوام پریشان ہوتی ہے۔ اس چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے ان کا ایک اہم کردار ہوتا ہے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کورونا کے دنوں میں انہوں نے میکسیمم 22 گھنٹے انہوں نے کام کیا ہے، ورک کیا ہے اور انہوں نے لازوال طریقے سے اپنی ڈیوٹی کو نبھایا ہے۔ ان سے ہم آج بات کرتے ہیں کہ پرائس کنٹرول کی ڈومین کیا ہوتی ہے، کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرتے ہیں اور اس کی روک تھام کے لیے کیا کیا کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلے میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا، اپنے اظہار جو کرنا تھا خیالات کا میں نے وہ آپ کے توسط تک عوام تک پہنچانے کے لیے بے حد ممنون ہوں۔ سر ہمیں یہ بتائیں کہ سب سے پہلے ماشاءاللہ آپ کی عمر بھی کافی ساری ہو گئی ہے، بزرگی میں آپ آپ ہیں، اور جیسا کہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ کرونا کے اندر آپ نے بڑی سخت اور ٹف ڈیوٹی کی۔ اس وقت کے جو اسسٹنٹ کمشنر تھے خواجہ عمیر صاحب، ان کے ساتھ بھی اور مختلف افسران کے ساتھ، تو کس طرح کر لیتے ہیں، اپنی ہمت کو کس طرح مضبوط رکھتے ہیں اور کس طرح یہ سارا ورک کرتے ہیں؟ یہ خدا داد صلاحیت ہے جی، الحمدللہ۔ اگر میں ایک دن بھی ریسٹ کر لوں تو میری طبیعت جو ہے نا ٹھیک نہیں رہتی، تو بس یہ کام کرنے کو دل کرتا رہتا ہے کہ بھئی بچوں کے لیے روزی حلال کرنا، تو اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے۔ باقی آپ نے ٹھیک کہا کہ ہم نے 22-20 گھنٹے کام کیا۔ اب بھی متواتر جو ہے نا اگر نکلتے ہیں فیلڈ میں تو کم از کم 8-10 گھنٹے متواتر سفر اور چیکنگ پہ، یہ بڑا ایک مشکل کام ہے اور اللہ پاک نے ہمت دی ہوئی ہے، لوگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے۔ اور خاص کر ڈپٹی کمشنر صاحب کی محبت اور ان کی شفقت اور ان کے جو ہمارے ساتھ سلوک ہے وہ بہت اچھا ہے، تو دل چاہتا ہے کہ ہم افسران بالا کا جو ہے نا نام روشن کریں۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ جو آپ کی پرائس کنٹرول کی ایک ڈومین ہوتی ہے، اس میں آپ کن کن چیزوں کے جا کے پرائس چیک کرتے ہیں؟ ان کے حوالے سے اگر کوئی اوور چارجز لے رہا ہے تو اس کے اوپر جرمانے کی حد کیا ہوتی ہے، یہ تھوڑا سا بتائیں نا۔ دیکھیں جی، ہمارے پاس کافی سارے آئٹم ہیں جس میں لوگوں کو صرف پتہ نہیں ہوتا کہ چند آئٹم وہ سمجھتے ہیں کہ کریانہ ہیں، لیکن اس میں سبزی وغیرہ ہے، فروٹس ہیں، حتیٰ کہ جو میڈیکل سٹور پہ جو میڈیسن ہیں۔ مختصر یہ کہ گورنمنٹ کے جو مقرر کردہ ریٹس ہیں، اگر ان سے کوئی تجاوز 1 روپیہ بھی زیادہ بیچے گا مہنگے داموں تو اس پہ ہم کارروائی کر سکتے ہیں۔ اسی طرح کمپنی کی طرف سے جو ریٹ مقرر کیے گئے ہیں، مثال کے طور پر سگریٹ کی ڈبی ہے، کولڈ ڈرنکس ہیں، منرل واٹر ہے، حتیٰ کہ یہاں تک کہ ماچس کی ڈبی میں اگر 51 یا 52 سٹکس موجود ہیں لکھی ہیں تو اس میں 2 یا 4 سٹکس کم ہیں، اس میں بھی ہم کارروائی کر سکتے ہیں۔ مطلب ہے کہ ضرورت ہے زندگی میں جتنی بھی روزمرہ میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں، چاہے وہ کسی کمپنی کی طرف سے ہیں، چاہے وہ گورنمنٹ کے ریٹ میں ہے، چاہے اس میں گوشت ہے، سبزی ہے، کچھ بھی ہے، اس میں اگر اوور چارجز وہ کرتا ہے تو آپ اس کو جرمانہ بھی کر سکتے ہیں اور اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جی 1 لاکھ فائن ہے، اس کی سزا جو ہے نا 1 لاکھ تک فائن کر سکتے ہیں اور 3 سال اس کی قید ہے۔ دونوں سزائیں بھی ہم دے سکتے ہیں اس کی۔ یہ آپ کے دائرہ اختیار میں، یہ دائرہ اختیار میں ہے۔ اس کے لیے ہم جو ہے نا پھر ان کو جو مختلف وائلیشن کرنے والے ہیں ان کی کیپیسٹی کو دیکھ کے ہم ان کو جرمانہ کرتے ہیں یا ان کو جیل بھی بھیجتے ہیں۔ اچھا بھٹو صاحب، کبھی لائف کے اندر کوئی اس طرح کا بھی موڈ آیا کہ جہاں آپ نے مطلب ریٹ کیا ہو، اس کے پرائس اوور چارجز ہوں ہر لحاظ سے، لیکن اس بندے کی کیفیت یا اس بندے کی حالت دیکھ کے مطلب وہ آپ نے اس کو جرمانہ نہ کیا ہو، اس طرح کا کوئی واقعہ؟ دیکھیں جی، ایک واقعہ جو مجھے ابھی تک یاد ہے، سمیج آباد میں ایک کریانہ سٹور تھا، نام بھول گیا ہے اس آدمی کا، تو وہ تھوڑا سا پراؤڈ تھا، کرونا کا بھی دن تھے، تو میں وزٹ پر نکلا ہوا تھا، وہ ماسک اتارے ہوا تھا اور سگریٹ پی رہا تھا، تو
تو میں نے اسے تنبیہ کرنے کی کوشش کی تو اس کا رویہ کچھ عجیب سا تھا، تو مجھے صاف ظاہر ہے بڑا دکھ ہوا۔ دوسرے دن میں نے اس کی خریداری کرائی اور اس کو جو ہے نا بذریعہ پولیس میں نے اٹھوا کے تھانے میں 10 دن کے لیے جیل وارنٹ بنائے۔ تو اس کا ایک بیٹا آیا جو میرے بڑے بیٹے کا ہم عمر تھا، شکل بھی ملتی جلتی تھی، تو وہ آیا تو اس نے کہا کہ سر آپ مجھے مہربانی کریں فائن کر دیں۔ تو میں نے کہا بھائی 30,000 سے فائن کم نہیں ہوگا۔ تو وہ رونے لگا، اس نے کہا کہ جی ہم نے پورا گھر تلاش کیا، ٹٹولا، ہمارے گھر میں جو کچھ بھی تھا میں لے آیا ہوں، یہ 4500 روپیہ میرے پاس ہے۔ بس اس دن جو میری حالت تھی یا میری حالت اس وقت ہوئی، وہ اللہ پاک کی طرف سے پتہ نہیں کیا ہوا تو میری چیخیں نکل گئیں۔ مجھے اپنا بیٹا یاد آ گیا کہ جی میں کیا کر رہا ہوں، اگر میرا بیٹا ہوتا اور میں اس کیفیت میں ہوتا تو کیا گزر۔ میں نے اس بچے کو دلاسا دیا، محرر کو بلایا، اس بندے کو فوراً جیل سے باہر نکالا اور ان کو واپس چھوڑا، فائن بھی نہیں کیا۔ بس یہ تقریباً 4 سال پرانی بات ہے، لیکن ابھی تک مجھے یہ یاد ہے۔ اچھا بڑا صاحب، یہ بتائیں کہ رمضان المبارک کا اب آخری دن چل رہے ہیں، کل پرسوں تک عید کا چاند بھی نظر آ جائے گا، تو اس رمضان المبارک میں کیا ریشو رہا؟ پچھلے سال کی نسبت ریٹس کتنی کیپیسٹی میں لوگوں نے بڑھائے، کم کیے؟ آپ کی کیا سروے رہا اور کتنے آپ نے جرمانے کیے؟ لیکن جی حکومت کی طرف سے کوئی مہنگائی نہیں ہے، ہم لوگوں نے خود ساختہ مہنگائی کی ہوئی ہے۔ اب جائیں آپ فروٹس کا دیکھیں، فروٹس کے لیے 3 دفعہ جو ہے نا افسران بالا جاتے ہیں، ہماری بھی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، منڈی پہ کنٹرول ہوتا ہے، کریانہ والے ہیں، یہ خود ساختہ مہنگائی انہوں نے کی ہوئی ہے۔ الحمدللہ پچھلے رمضان کی نسبت اس دفعہ ہم نے کافی جناب ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر سختی کی ہے۔ میری جو FIR ہیں اس مہینے تقریباً 34 کے قریب FIR میں نے دی ہیں، 6-7 بندوں کو جیل بھیجا ہے جی، تقریباً 2.25 لاکھ کے قریب، 1.5 لاکھ کے قریب میں نے فائن کیا ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آپ کے جو اس ڈومین میں، اس میں جو ہماری پیٹرولز وغیرہ ہیں، اس طرح کی ایجنسیز ہیں، پیٹرول پمپس ہیں، ان میں بھی اوور چارجز ہوتے ہیں؟ اکثر پمپ ہوتے ہیں بھی ایک پمپ پہ اگر ہم ڈلواتے ہیں تو وہاں 1 روپیہ کم ہے، اگلے پہ جاتے ہیں 1.5 روپیہ اس کا یا 1 روپیہ زیادہ ہوتا ہے، اس حوالے سے آپ کا کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیں جی پیٹرول پمپس کو سول ڈیفنس والے بھی ڈیل کرتے ہیں، انڈسٹری ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی جو ہے ان کو ہینڈل کرتے ہیں۔ ہاں اگر قیمت کا کوئی ایشو ہے، میں نے پہلے آپ کو عرض کیا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا کمپنی کی طرف سے LPG ہے یا مٹی کا تیل ہے، اسی طرح جو آکسیجن سلنڈر ہوتے ہیں، جو بھی گیسز ہیں یا جو بھی چیزیں کمپنی یا گورنمنٹ کی طرف سے مقرر ہیں، اگر وہ اوور چارجنگ کریں گے تو وہ سزا کے جو زمرے میں آتے ہیں۔ اچھا سر، آخری سوال، آپ نے بہت سارے افسران کے ساتھ کام کیا، اس وقت موجودہ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ریٹائر رضوان قدیر صاحب، ان کے ساتھ ماہ رمضان کے اندر آپ نے پورا ورک کیا ہے، تو کیسا پایا، ان کو کیسا پایا؟ دیکھیں جی میں الحمدللہ 2016 سے کام کر رہا ہوں، سینئر ترین بندہ ہوں میں۔ عامر خٹک صاحب کے ساتھ بھی ان کی محبتیں میرے ساتھ رہی ہیں، ان کے ساتھ بھی اچھا وقت گزارا ہے، لیکن الحمدللہ یہ ڈاکٹر صاحب جو ہے نا ان کی کوئی خصوصی شفقت ہے مجھ پہ، ہر میٹنگ پہ جو ہے نا ان کی جو محبت ہے وہ میرا حوصلہ بڑھا دیتی ہے، مجھے جوان کر دیتی ہے۔ جی ناظرین، میں یہاں پر ایک شہری موجود ہے، ان سے ہم جانتے ہیں کہ پرائس کے حوالے سے پورے ماہ رمضان کے اندر انہوں نے مارکیٹس میں کیا ریشو دیکھا، کیا سمجھتے ہیں کہ اس مرتبہ پرائس کے اوپر کنٹرول رہا کہ نہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام موہت ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ ماہ رمضان میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں، جو چیز 10 روپے کی ہوتی ہے وہ میکسیمم 30-40 روپے کی جا کے ملتی ہے، تو اس ماہ رمضان میں آپ نے کیا دیکھا؟ گورنمنٹ کی طرف سے کتنا کنٹرول رہا؟ چیزیں پرائس کنٹرول کے اندر ملی یا نہیں ملی؟ پہلے تو کافی مہنگائی تھی، لیکن جب سے کمشنر صاحب آئی ہیں اور مجسٹریٹ صاحبان بھی سارے ایکٹیو ہیں تو کافی کنٹرول ہے مارکیٹس میں، پہلے سے کی نسبت دیکھنے میں کنٹرول آیا ہے۔
मतलब आप समझते हैं कि अब इस माह रमजान के अंदर उस तरह से रेट नहीं बढ़े जिस तरह से हर माह रमजान में बढ़ते हैं। जी पहले तो बहुत ज़्यादा हाई रेट्स होता था, लेकिन अब काफ़ी कंट्रोल देखने में आ रहा है। मतलब लोकल गवर्नमेंट की कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? जी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट कर करके मैंने भी